السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب مکہ مکرمہ میں اسلام کا پیغام ملنا شروع ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا دین عام کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قریبی رشتہ دار ہی آپ کے سب سے بڑے دشمن بن گئے تھے۔ ان میں سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چاچا ابو لہب اور اس کی بیوی تھی۔ ابو لہب نے اپنی دشمنی میں ایک دن 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو بلا کر کہا، میں نے تمہاری شادی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں سے اس لیے طے کی تھی تاکہ رشتہ داری اور مضبوط ہو، لیکن اب وہی محمد ہمارے بتوں کو ہلاک کر رہا ہے اور اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں۔ ابو لہب نے دل میں کہا، تم واقعی میرے بیٹے ہو تو فوراً اپنی بیویوں کو طلاق دو تاکہ محمد کو اذیت پہنچے۔ یہ سن کر بڑا بیٹا عتبہ خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، انہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ مگر چھوٹا بیٹا عتیبہ بولا، ابا جان، میں ابھی کے ابھی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اور یوں اس نے کلثوم کو طلاق دے دی۔ چند ہی دنوں بعد ابو لہب کے دباؤ میں آ کر عتبہ نے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بیٹیوں کی جدائی سے بھر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں غم اور رونے کی آوازیں شروع ہونے لگی، اور ابو لہب اور اس کی بیوی سب خوشیاں منانے لگے۔ اس کے بعد ایک دن عتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور بدتمیزی کرنے لگا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکنے کی بھی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی عزت کی حفاظت کی اور وہ تھوک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک تک نہیں پہنچی، اور یہ دیکھ کر بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ پہلے بیٹیوں کی جدائی اور اب قریبی رشتہ داروں کی یہ بدتمیزی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے ابھی ایک بددوا نکلی، اے عتیبہ، تجھے ایک دن درندہ پھاڑ کھائے گا۔ دن گزرتے گئے، پھر ایک موقع پر ابو لہب اپنے بیٹے عتیبہ کے ساتھ تجارت کے لیے شام کی طرف نکلے۔ راستے میں وہ لوگ ایک جگہ پر پہل کر آرام کرنے لگے۔ مقامی لوگوں نے انہیں خبردار کیا کہ اس علاقے میں رات کو جنگلی جانور گھومتے ہیں، محتاط رہنا۔ لیکن ابو لہب نے اپنے بیٹے کو تسلی دی اور ایک ترتیب نکالی۔ اس نے عتیبہ کے ڈیرے کے گرد اونٹ باندھ دیے تاکہ اگر کوئی بھی درندہ آئے تو پہلے اونٹ پر حملہ کرے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچا نہیں جا سکتا، جانور صرف عتیبہ ہی کو نشانہ بنائے گا۔ رات گہری ہوئی اور قافلے کے سب لوگ سو گئے، لیکن عتیبہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بددعا یاد آ رہی تھی۔ وہ کانپتا ہوا جاگتا رہا۔ اتنے میں اچانک ایک خوفناک شیر نمودار ہوا اور ڈیرے کے گرد گھومنے لگا۔ سب اونٹ جمے ہوئے کھڑے تھے، مگر شیر نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ شیر بڑھتا ہوا عتیبہ کے پاس آیا اور ایک ہی چپٹے میں اس پر حملہ کر دیا۔ کچھ لمحوں میں ہی عتیبہ کا وہی انجام ہوا جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا سچ ثابت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو ان کی توہین کرے گا وہ انجام سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو عبرتناک انجام مقرر کر دیا تھا وہی اسے بھگتنا پڑا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ میں لیتے ہیں تو کوئی بھی چالاکی انسان کو نہیں بچا سکتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے موقع پر اپنے عزیز صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں ٹھہرے ہوئے تھے تو قریش تلاش کرتے کرتے وہیں پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر گھبرا گئے اور بولے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ ذرا سا بھی نیچے جھانکیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، اے ابو بکر فکر نہیں کرو، ہم یہاں اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے، وہی ہماری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مکڑی نے فوراً غار کے دھانے پر جا کر اپنا جال بنا لیا، ایک پرندے نے ایک گھونسلہ بنا لیا اور اس میں انڈے بھی دے دیے۔ جب قریش کے لوگ وہاں پہنچے، یہاں تو مکڑی کا جال اور گھونسلہ ہے، اگر کوئی اندر گیا ہوتا تو یہ سب کبھی نہ ہوتا۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں سے بچا لیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔